کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ من گھڑت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابی لہب جو تھی، جو ام جمیل کہلاتی تھی، وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ ان شیطانک قد ترکک، اور تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نبی کو کہہ رہی ہے، اللہ نے قرآن اتارا، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کو آ رہی تھی اور رسی جو تھی نا گلے میں لپیٹ دیتی تھی، تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی، ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ایسے نہ کہہ دیا کرو نا ہر بات کو، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرو۔ دشمن کانٹے کے، ابھی دشمن تو سب کچھ کرتے ہیں۔ دشمنوں نے تو حضور کو قید کیا، دشمنوں نے تو حضور کے صحابہ کو تڑپایا، دشمن نے تو حضور کو 3 سال کے لیے جیل شیب ابی طالب میں بند رکھا، آپ کا دانا پانی بند کر دیا۔ تو دشمن کیا کمی کرتا ہے؟ بس جو مرضی آتی ہے لکھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اوپر قرضہ ہے، ابھی قرضے کے اتارنے کا اللہ کے قرآن میں جو حکم ہے وہ یہی ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو، گناہوں کی بھی بخشش ہوگی اور اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، مثلا روزانہ 1000 دفعہ، لیکن اگر 2 دفعہ 2000 3000 روز کا پڑھو تو انشاءاللہ 1 مہینے میں قرضے بھی اتر جائیں گے، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ جو آدمی کے انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے عقیدہ میں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہو، میں کیا کروں؟ ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی، اللہ نے مجھے ایسا لحن دیا، ایسی آواز دی، ایسی تاثیر دی میرے قرآن پڑھنے میں کہ اگر میں قرآن ستاروں کو سناتا تو جھک جاتے، دریاؤں پہ بیٹھ کے پڑھتا تو ان کی روانی رک جاتی، لیکن میرا پالا ایسی پنجاب کی قوم سے پڑا ہے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہے اور ڈنڈے کے آگے بھاگتی ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ڈنڈا لے لو تو آگے بھاگے گی ڈر کے مارے، اور دولت والے کے پیچھے بھاگے گی، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے پالا بھی ان لوگوں سے پڑا ہے جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بھئی 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے کہ حضور کی پیدائش 12 کو ہوئی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 9 کو ہوئی۔ بات نہیں سمجھتے ہو تمہیں کہ آپ نے ایک دن کہا تھا 12 کو ہوئی، ایک دن کہا تھا 9 کو ہوئی، اب کیا کروں میں؟ اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ آدمی کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں بالکل جانا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا، شکل بھی، نماز روزہ پابندی بھی ہو گئی۔